مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے تو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، ملینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، میرا دل، میری جان،
مہاجر قوم کی بقا کا سامان. یو ملینیلز، نوجوان مہاجروں کو بچائے گا. نوجوان ملینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، اوورسیز میں رہنے والے تمام ذمہ داران چیپٹر کے ساتھیوں، اراکین رابطہ کمیٹی اور CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین، تمام قومیتیں جو پاکستان میں رہتی ہیں، خصوصاً مظلوم بلوچ قوم کے رہنماؤں کو، عوام کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سب کو بلا امتیاز رنگ و زبان، مذہب، عقیدہ، مسئلہ و مذہب، سب کو، اور IT کے ساتھیوں کو بھی اور کیمرہ مینوں کو بھی، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملینیلز، یوتھ، اسٹوڈنٹس سے خاص طور پر درخواست ہے کہ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیپ کر لیں گے پھر بعد میں دیکھ لیں گے، مگر کوئی نہ کوئی مسئلہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آ جاتا ہے. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اہم نکات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پاکستان میں موجود جتنے ہسٹورینز ہیں، فلاسفرز ہیں، پولیٹیکل اینالسٹس ہیں، سیاسی تجزیہ نگار، معاشی ایکسپرٹس ہیں، اکانومسٹ، جو آج کل بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ IMF سے ملے گا پیسہ یا نہیں ملے گا، اور پالیٹیشنز اور اینکر پرسنز لگے ہوئے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لوں. تو بہت سی جگہوں پہ آ رہا ہے لوگ خودکشی کرنے، خودکشی کی اطلاع سننے کے لیے بے چین ہیں. کس نے کہا تھا یہ؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ دن 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 دن. کیا ہوا بھائی؟ جن کے جلسوں میں باقاعدہ ایکسپرٹس دن 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 دن، کون بچائے گا پاکستان، دن دن دن، کون بچائے گا دن دن دن. پی جے پتہ نہیں کس کس کو ڈی جے ان کو ہائر کرتے ہیں. بزرگان دین کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں،
وعدے بھی کرتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، مگر ساری جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، سارے وعدے پر یہی کہتے ہیں کسی کے پوچھنے پر کہ بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، کہنے لگے وہ وعدہ ہی کیا ہو جو وفا ہو جائے، ہم نے تو پہلی بیوی سے وعدہ کیا تھا، ہم نے توڑ دیا، پھر ہم نے دوسری بیوی سے وعدہ کیا تھا، وہ توڑ دیا، اب جو شادی ہوئی ہے ہماری دعا ہے اللہ سلامت رکھے، لیکن سنا ہے کہ کچھ اطلاعات ہیں کہ اب وہ صاحب کسی ایک اور اس سے مشہور پیرنی کے پاس جا رہے ہیں کہ ان پیرنی کا توڑ کرو، نجات ملے تو میں آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دوں۔ اور آیت پڑھی تھی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ یہ الطاف حسین نہیں کہہ رہا، رب دو جہاں ہم کہتے ہیں، نہ وہ رب کائنات ہی نہیں، کائناتوں کا، عالمین کا ایک عالم نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایک دیر از نو سنگل سورج، دیر از نو سنگل چاند، ایک سورج، ایک چاند، ایک زمین نہیں، ایسی ہزاروں زمینیں، ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں سورج اور چاند مختلف کائناتوں میں موجود ہیں۔ خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس اس بات کو یقیناً، اور فلکیات پڑھنے والے، پاکستان کا محکمہ موسمیات والے تو شاید نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں سرکاری ملازمتوں میں تو بھرتی جو ہے وہ آڑتی کراتا ہے، اور آڑتی جو کراتا ہے پیسہ لیتا ہے، ڈگری بھی بن جاتی ہے ہمارے ہاں ڈگری بھی بن جاتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر جواب ملے گا مجھے تو میں آگے چلوں گا، جواب نہیں ملے گا تو میں تقریر، آپ سے گفتگو، علمی گفتگو، تاریخی گفتگو ختم کر دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ خدا کا یہ فرمان جو ہے اور انسان کا قتل، بے گناہ انسان کا قتل، یہ بڑا جرم ہے، یا کرپشن زیادہ بڑا جرم ہے؟ کرپشن بھی غیر اسلامی، غیر قانونی، جی غیر انسانی
غیر قانونی، غیر شرعی ہے، لیکن دونوں ہی غلط ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کا قتل زیادہ بڑا ہے یا کرپشن کا قتل کرپشن کرنا زیادہ بڑا ہے؟ دونوں میں سے ایک کا بتائیے۔ نہیں بتائیں گے تو آگے گاڑی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ پڑ گئے نا مشکل میں۔ بھائی دو جرائم میں، ایک انسان کا قتل اور ایک کرپشن۔ اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا قتل اگر کر دیا جائے تو اس کا ازالہ نہیں ہے، کرپشن کا ازالہ یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، پیسہ واپس کریں، سزا بھگتیں، پیسہ واپس کریں، ازالہ ہو سکتا ہے۔ قتل کا ازالہ کیسے ہوگا؟ جو مر گیا، جو بے گناہ مار دیا گیا، اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ کیا جواب آ رہا ہے بھائی؟ ساتھیوں ادھر بیٹھے ہو، کوئی نہیں بتا رہا ہے؟ بتاؤ بتاؤ، کیا بتا رہے؟ انسان کا یا کرپشن کو بتا رہے ہیں؟ یہ جو اگر کوئی کہہ رہا ہے کرپشن زیادہ بڑا گناہ ہے تو وہ ثاقب نثار، جسٹس ثاقب نثار کا دوست ہے، جو اس وقت لعنت اللہ علی الکاذبین، جتنا بڑا عہدہ اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کسی ملک کی بد نصیبی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کا قاضی القذاق، قاضیوں کا قاضی، چیف جسٹس، وہ جھوٹا، بے ایمان اور دھوکے باز ہو۔ پھر میں کہوں گا قول تو کہیں گے انہیں اور دوسروں کے قول یاد نہیں آتے۔ میں نے پچھلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کی سزا کا ذکر کیا تھا، میں آج مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بیان کرتا ہوں۔ کیا کسی کو یاد ہے؟ نہیں، کس کو یاد ہے؟ وہاں تو آیا ہی نہیں کہیں، ویب سائٹ پہ تو ہمارے وہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ، انہوں نے بتایا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفر سے حکومت کی جا سکتی ہے اور سال ہا سال صدیوں برقرار رکھی جا سکتی ہے،
مگر ظلم سے، جھوٹ، مکر، فریب سے حکومت قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ موجودہ چیف جسٹس انتہائی جھوٹے، کاذب، بے ایمان، دھوکے باز قاضی ہیں۔ ایسے شخص کو قاضی بنانے کا مطلب، جنہوں نے بنایا انہوں نے پاکستان مرد آباد کہا۔ ان کے گھر پہ تو تالا نہیں پڑا۔ اب آپ کہیں گے کہ مخالفت برائے مخالفت کام کرنا اور الطاف حسین راؤ کا ایجنٹ، ارے بھائی راؤ کا ایجنٹ اگر کوئی سچ بات کہے تو کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اگر کوئی عیسائی، ہندو، یہودی، پارسی، سکھ، کسی بھی بدھ مت، کہ آئنسٹائن نے یہ فارمولا دیا تھا E is equal to MC اسکوائر۔ ہو سکتا ہے غلط ہو، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، یادداشت بھی جاتی رہی ہے، اب تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کوئی سائنس کے، فزکس کے طالب علم اور کیمسٹری کے طالب علم بتائیں کہ E = MC² صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولے۔ دیکھیں آپ انٹریکشن کریں، انٹریکشن یعنی آپ، یہ مجبوری ہے۔ یہ ظالم فوج ISI جھوٹے ججز ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اللہ نے یہ سوشل میڈیا کا ذریعہ دے دیا، تو اب اس کے ذریعے کم از کم انٹریکشن تو کیا کریں نا۔ بتائیے آئنسٹائن کا فارمولا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے آئنسٹائن کا فارمولا؟ اچھا بھائی، اوکے ساتھیوں، پھر میں خدا حافظ کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جب آپ معلوم کر کے بتائیں گے تو پھر بتاؤں گا کیا ہے آئنسٹائن نے جو فارمولا دیا تھا۔ انرجی = MC²، ماس انٹو ویلوسٹی اسکوائر۔ بولے کوئی نہیں، ایک بھی نہیں جواب دے رہا، کوئی انٹک نہیں کر رہا۔ تھینک یو، ایک جواب آ گیا بس۔ ایک شہادت پہ منیب الرحمان صاحب جو ہے، جو چترال کی پہاڑیوں میں جب ISI کا اشارہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس شہادت چترال سے آئی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہاں بھی خواتین، ارے شاباش خواتین، اللہ تمہاری عزت، تمہاری حکومت خواتین کی قائم کرے تو دنیا سے برائیاں ہی ختم ہو جائیں۔
خان صاحب بعد میں آئے، خواتین کا پہلا نمبر، پہلے خواتین نے کہا، مرد بعد میں نقل کر کے آئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، میں نہیں بتاؤں گا، اس لا کا نام بتائیے۔ بتائیے بتائیے، صرف لیکچر سنیں گے، جواب نہیں دیں گے، اسٹوڈنٹ نہیں سن رہے، اس کا مطلب ہے۔ یہ کس کا لا ہے؟ اوہ، نیوٹن، تھرڈ لا آف موشن۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ نیچرل لا ہے۔ یہ جو پاکستان کی فوج کے جرنیل کرپٹ اور ISI کے کرپٹ جنرل اور ججز کرپٹ 70 سال سے قوم کو بے وقوف بناتے چلے آئے ہیں، اس سے آدھا پاکستان گیا۔ اگر دیندار ایماندار فوجی افسران و جرنیلوں نے ایسے کرپٹ لوگوں کا تختہ نہیں الٹا تو موجودہ پاکستان بھی ختم ہو جائے گا۔ کفر سے حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تھرڈ لا آف موشن نیوٹن کا لا ہے، اور اس لا سے بتایا مثال کے طور پہ یہ جرنیل جو ہیں، ججز جو ہیں، کرپٹ جرنیل، یہ واجب آئین اور قانون کے لحاظ سے واجب السزا ہیں، عبرتناک سزا کے مستحق ہیں، جو سخت سے سخت سزا ہو اس کے مستحق ہیں۔ ایسے اینکر پرسنز اور ایسے پولیٹیکل اینالسٹ بھی دیکھیے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، نیوٹن کا لا ہے۔ اگر الطاف حسین کو تم کہتے ہو کہ ہندوستان کے کہنے پہ کہتا ہے، تو یہ اگر میں ہندوستان کے کہنے پہ یا را کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں تو کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دیجیے۔ کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور نیوٹن کا لا، الطاف حسین جس پہ الزام ہے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، بھارت کی زبان بولتا ہے، تو اگر میں یہ لا بتا رہا ہوں تو یہ لا غلط ہے کیا؟
یہ لا غلط ہے؟ کوئی نہیں، لائن پہ کوئی بھی نہیں سن رہا. بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا، آپ درست کہہ رہے ہیں بھائی. 4-5 لوگوں کا ہے، محمد سہیل ہیں، ایک سرگودا سے ہیں کوئی شہزاد. جی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر کرپشن کے الزام میں نواز شریف صاحب کو سزا اور بغیر کرپشن کے الزام کے زبردستی ٹھوس کر نواز شریف کی بیٹی صاحبہ محترمہ مریم صاحبہ پر الزام لگا کے انہیں جیل بھیج دیا جائے، جبکہ ان کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی پر الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا جائے، تو اور جو بڑے بڑے لوگوں نے اربوں کے قرضے لے کر معاف کرا لیے، بڑے بڑوں نے خربوں کا گھپلا کر کے صرف مال ہی نہیں بنایا بلکہ جہازوں کے فلیٹ تک خرید لیے، ان کے بارے میں فیصلہ آتا ہے تا زندگی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، نا اہل. لیکن ان کو جیل میں بند نہیں رکھا جاتا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان ان کی ایک معصوم بیٹی مگر غیر شرعی طریقے سے، یعنی بغیر نکاح کیے پیدا ہوئی، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے اسے امین اور صادق قرار دے دیا. یہ چیف جسٹس کے فیصلے کا دوہرا معیار ہوا یا نہیں ہوا؟ ڈبل اسٹینڈرڈ، بتائیے ہوا یا نہیں ہوا؟ آج دل تھام کے بیٹھو ساتھیوں، اور آئی ایس پی آر بریگیڈ، دل تھام کے بولو بیٹھو. آج تو میں ایک اجتماعی تقریر کر رہا ہوں، پھر تمہاری کارستانیاں بھی بتاؤں گا، پوری الگ ایک ٹاپک تمہارا ہی ہوگا. ہاں جی، کیا جواب آیا؟ کیا جواب آیا بھائی؟ میں نے پوچھا تھا کہ چیف جسٹس کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ایک کو سزا ایک کو معافی؟ بھائی یہ ہے قاتل چیف جسٹس قاتل، انصاف کا قاتل. اب آپ ذرا دیکھیے،
چیف جسٹس کا ذرا معیار دیکھیے، تازہ ترین بتا رہا ہوں بالکل. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران اور دیگر اساتذہ کو خرد برد کے الزام میں گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے بھائی، ہتکڑیاں ڈال کر لے جایا گیا، استادوں کی تذلیل کی گئی، جبکہ 400 افراد مارا. ذرا غور فرمائیے، جبکہ 444 پولیس افسر جسے بہادری کا خطاب دیا اس چیف جسٹس نے. چیف جسٹس، یہ تجھے دنیا میں تو بچا سکتا ہے، اللہ کیا تجھے نہیں بچا سکتا. یہ ثاقب نثار، تجھے بھی قبر میں جانا ہے. کس شاہانہ انداز سے اس کو عدالت بلایا گیا، پولیس کا پروٹوکول دیا گیا، اور جب عدالت میں پیش کیا گیا بغیر ہتھ کڑی کے پیش کیا گیا. چیف جسٹس ثاقب نثار خاموش. اور دکھانے کے لیے آج انہوں نے بڑا سفر طے کیا اور کہا کہ نیب نے یہ کیسے استادوں کے ہتکڑی ڈالی، یہ اساتذہ کا کیا کیا، اساتذہ کے ساتھ یہ ظلم. اور تم نے کتنے چیف چانسلرز اور اسپتالوں کے جو امریکہ سے صرف پاکستان کی محبت میں نوکریاں چھوڑ کر پاکستان آئے کہ یہاں غریبوں کا علاج کریں گے. تو ان کو نکال دیا چیف جسٹس ثاقب نثار نے، اساتذہ کی بے عزتی کی خود. اور اگر چیف جسٹس ثاقب نثار جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے آج کہ استادوں کے ساتھ، میں گالی نہیں دے سکتا کہ کاش گالی دینے کی تہذیب جو ماں باپ کی تربیت ہے، جو مہاجروں کی تہذیب ہے، اس نے ہاتھ باندھ دیے ہیں. ورنہ تو یہ کہہ دوں آج ساتھیوں، الہو ہے دے دوں. نہیں، میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا جو سن رہے ہیں مجھے. ماں کی بھی ہوتی ہیں، بہن کی بھی ہوتی ہیں. کیا بولو دوں؟ نہ میں دوں گا، نہ دینے کی تعلیم اپنے طالب علموں کو دوں گا. لیکن یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس نے عیاری کی، مکاری کی، جھوٹ بولا، مگرمچھ کے آنسو بہائے. اس چیف جسٹس نے 13 جنوری
2018 کو نقیب اللہ محسود کے قتل کا اس وقت نوٹس لیا جب انہوں نے محسود قبائل نے دھرنے دینا شروع کیے، اسی دن لکھ لو چیف جسٹس، تو قیامت کے دن کوئی پکڑے نہ پکڑے، لیکن میں اور میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، چاہے دوست ہوں، وہ تمہارا گریبان ضرور پکڑیں گے روز محشر۔ کہ تم نے استادوں کی شان میں آج جو ڈرامہ رچایا، آنسو بہائے، یہ بتاؤ کہ 13 جنوری 2018 کو 40 سال جامعہ کراچی میں فلسفی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف، پاکستان کا سب سے بڑا فلسفر، جس نے لاکھوں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، اس کو ISI MI فوج پولیس راونوار ان سب نے مل کر MI سینٹر لے جا کر قتل کر دیا۔ اگر تم مرد کے بچے ہو، مسلمان ہو، تو ہر چیز کے لیے میں قوم سے اپیل کر سکتا ہوں کہ تمہاری معافی کی اللہ سے اپیل کرے، ورنہ تو تم اور تمہاری اولاد در اولاد 7 پشتوں تک عذاب الہی آئے گا۔ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف 73 ایئرس اولڈ، ان کو کس الزام اور جرم میں 6 مہینے جیل میں رکھا، رات بھر ISI کے سینٹر میں رکھا، اور بعد میں انہیں اغوا کر کے ان کے ناخن نکال کر ان کے جسم پہ لاتوں گھوسوں کی بارش کر کے اس بزرگ کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ تم نے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے قتل کا نوٹس نہیں لیا۔ آج اگر تمہارے علم میں نہیں تھا، آج میں بتا رہا ہوں، نوٹس لو۔ اور ڈاکٹر ظفر عارف، یہ دیکھیے ان کی تصویر، اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ بولو میرے ساتھیوں جو میری مخالفت کرتے تھے کہ الطاف حسین، یہ دیکھیے ہتھکڑی ہے ہاتھ میں یا نہیں ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ جنرل چیف جسٹس ثاقب نثار، تم ISI کے ایجنٹ ہو، ISI کے ماتحت ہو، ان کے غلام ہو۔ تم آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیتے، تم سے جو آرمی ISI بولتی ہے وہ فیصلے دیتے ہو۔ تمہارے علم میں نہیں تھا نا، آج تو دکھا دیا نا۔ ذرا دوبارہ دکھا دیجئے پروفیسر حسن ظفر عارف، یہ دیکھ لی ہتھکڑیاں لگی ہیں ان کی۔ تو یہ بتا ثاقب نثار، ذرا آپ فرما دیجئے محترم چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کہ راو انوار کے ہتھکڑی کیوں نہیں لگی؟ راو انوار کی ضمانت کیسے ہو گئی؟ آپ نے کوئی نوٹس لیا اس پہ؟ کوئی سو موٹو ایکشن لیا آپ نے؟
اب آ جائیے آپ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ. اس کا تو باجوے کا باجرا بنا دینا چاہیے اور چڑیوں کو کھلا دینا چاہیے. کیوں؟ بولیے. اس نے کیا نوٹس لیا کہ راؤ انوار کو ضمانت کیسے ملی؟ کیوں نہیں نوٹس لیا؟ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو کیوں شہید کیا گیا؟ اور مہاجروں کا ماورائے عدالت قتل. آج بھی سینکڑوں مہاجر لاپتہ ہیں، ان کے ماں باپ گواہ ہیں. ہزاروں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا. تیری موجودگی میں رد الفساد کا چیمپئن دہشت گردی سے نمٹیں گے. تیرا باپ بھی نہیں نمٹ سکتا، تو کیا نمٹے گا؟ انگریز کا ایجنٹ. جنرل باجوہ، روز محشر نہیں، تیرا اسی دنیا میں 7 پشتوں تک یہ الطاف حسین فقیر، الطاف حسین کی تجھے بد دعا ہے. آج تک ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنان بلا جواز گرفتار ہیں، تو نے ان کی رہائی کا حکم نہیں دیا. میرے گھر پہ تالا ہے. کیوں؟ پاکستان مرد آباد کہا تھا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ثبوت ہے تو قوم کو دکھائیں، صرف یہ الزام نہ لگائیں کہ آپ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے. ابے الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے. ایجنٹ لفظ ہی برا ہے. دلالی مرد کی کرو یا دلالی عورت کی کرو، دونوں دلالی کرنے کا عمل برا ہے. تم نے کیا سعودی عرب کی دلالی نہیں کی ہے؟ تمہاری فوج یمن میں نہیں لڑ رہی ہے؟ راحیل شریف کا تم نے گریبان پکڑ کے وہ کون سا ریڈ نوٹس اور کون سی ٹپ کون سا ہوتا ہے جس سے بلواتے ہیں مفروروں کو؟ انٹرپول سے تم نے راحیل شریف کو واپس کیسے نہیں بلایا؟ پاکستان کا قانون ہے کہ جو سرکاری ملازمت چھوڑے گا 2 سال نہ وہ سیاست میں حصہ لے گا اور 2 سال وہ نوکری کا ہی نہیں کرے گا. یہ یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کسی دوسری جگہ نوکری نہیں کر سکتا. صحیح ہے. نوکری کر سکتا ہے لیکن بیرون ملک نوکری کر سکتا ہے بیرون ملک. ہاں 2 سال تک نہیں کر سکتا. 2 سال تک نہیں کر سکتا.
اور چیف آف آرمی اسٹاف بے غیرت، اس کو شرم نہیں آئی؟ اس نے فوج لے جا کر سعودی عرب میں یمن پہ قبضہ نہیں کیا کیا؟ یمنی مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا؟ کیوں نہیں لے کر آیا قمر باجوہ پکڑ کر تو اس کو؟ تو نے ISI MI کو جنرل قمر باجوہ، تو نے ISI MI کے ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جو مہاجروں کو لاپتہ کر رہے ہیں، جو انہیں گرفتار کر رہے ہیں؟ جنرل قمر باجوہ تو جنرل قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تو MI سے پوچھ، ISI سے پوچھ، فوج کے ISPR سے پوچھ کہ جنرل راحیل شریف جو دلالی کر رہا ہے سعودی عرب میں مسلمانوں کا یمن کے قتل عام کر کے، اس نے، اور بلال اکبر جو تیری گود میں بیٹھا ہے جس کو کور کمانڈر راولپنڈی بنایا ہے تو نے، اس کے الفاظ نہیں ہے ریکارڈڈ کہ آفتاب احمد شہید MQM کا معصوم کارکن، اسے گرفتار کر کے اتنا ٹارچر کیا رینجرز نے کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کا اقرار بلال اکبر نے کیا ہے۔ اس بلال اکبر قاتل کو سزا کیوں نہیں دی؟ راحیل اشرف کو لاؤ پکڑ کے، ایسے ملک نہیں چلے گا۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، تمہارے باپ نے نہیں بنایا پاکستان، اس فوج نے پاکستان نہیں بنایا ہے۔ لگاؤ میرے اوپر مقدمات جتنے بنانے۔ تم مجھے کیا لکھا ہے؟ دا COAS نہیں نظر آ رہا ہے، ذرا کلیئر کرو۔ نہیں قریب کا، ذرا دور کر دو، پڑھا ہی نہیں جا رہا تو۔ یس، has directed to hold an inquiry to find out the truth in the case of Aftab Ahmed, who died in Karachi yesterday, said an ISPR statement. He instructed to ensure that justice must be done. لعنت! لعنت! تم محافظ ہو یا قاتل ہو؟ جب کسی ملک کے محافظ ملک کے قابضین بن جائیں، قبضہ گروپ بن جائیں، قاتل بن جائیں، وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتے ہیں۔ میرے گھر پہ تالا کیوں ڈالا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ 3 وقت کا کھانا وہاں مفت غریبوں کو ملتا تھا، بیواؤں یتیموں کو امداد ملتی تھی۔ میرے گھر پہ تالا کیوں ڈالا ہے؟ پاکستان کے کس سیاستدان کے گھر پہ تالا ڈالا ہے؟ ابھی میں آپ کو قمر باجوہ، تم انتہائی جھوٹے، عیار، مکار، بے ایمان، دھوکے باز جنرل ہو۔ تم نے میرے گھر پہ تالا کیوں ڈالا؟ MP ہاسٹل کو کیوں بند کیا؟ خورشید میموریل ہال کو کیوں بند کیا؟ میرا گھر، میری ماں محترمہ مرحومہ خورشید بیگم رحمت اللہ علیہ، وہ پیر کی بیٹی، خود بھی پیرانی تھی، وہ تم پر عذاب آئے گا، یہ ملک قائم نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ تم نے اتنے
ہزاروں بلوچستان میں تمہارے باجوہ تمہاری فوج جہیز میں بلوچستان کو لائی تھی، یا بندوق کی نوک پہ تم نے بلوچ سرداروں کا قتل کر کے، بلوچوں کا قتل کر کے اس پہ قبضہ کیا ہے، اور آج بلوچی حقوق مانگ رہے ہیں؟ تو تم غریب بلوچوں کو لاپتہ کر رہے ہو، ماں بہنوں کی بے حرمتی کر رہے ہو، ان کے گھروں کو جلا کر چائنیز کو دے رہے ہو، اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہے ہو ویرانوں پہ، اور ان کی اجتماعی انہیں مار مار کے ان کی اجتماعی خبریں نکل رہی ہیں، کہیں 300، کہیں 150، کہیں 200، کہیں 50، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 10۔ جنرل باجوہ یہ تیرے دور میں ہو رہا ہے، یہ کیا قصور ہے؟ فوج کے خلاف نعرہ لگانا جرم ہے نا؟ پھر پابندی لگ گئی، ایک دم تہذیب کی پابندی، اور کوئی پابندی نہیں، ورنہ بھی کڑی موٹی سی گالی نکل رہی تھی ان کی، کیا بولوں میں، کہ اسی اسلام آباد میں تیرا فوجی رینجرز کا ڈی جی رینجرز لاہور، وہ جس نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو گالیاں دی، جس نے ناجائز دھرنا دیا، جس نے لوگوں کا قتل کیا، پولیس والوں کو مارا، اس کو روپے بانٹے تم فوجیوں نے، بے شرم، بے غیرت، بزدل۔ انصاف قائم کر دو فوجیوں، ورنہ بلوچ تو مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں۔ اگر مہاجروں نے مزاحمتی تحریک شروع کر دی تو دیکھ لے ہوگے تم بزدل لوگ، تم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں بتاؤں گا الگ سے، کتنی جنگیں لڑی ہیں تم نے۔ ایک جنگ تم اگر مائی کے لال جس طرح تم بلوچستان میں اور صوبہ سندھ میں مہاجروں کا قتل کر رہے ہو، اگر اس طرح تم کشمیر میں جا کے کرتے تو ہم سمجھتے کہ تم نے کشمیر میں فتح کر لیا۔ کشمیر میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیا بول رہے ہو؟ فوجی جرنیل بول رہے ہیں، ISI والے بول رہے ہیں کہ ہم کشمیر اتنی دور ہے، وہاں جاتے ہیں تو چلتے چلتے ہماری پھٹ جاتی ہیں، ساری کی ساری جو ہم پتلونے پہنے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ بلوچوں کا قتل عام بند کر دو، بلوچ اور مہاجر انشاءاللہ مل کر ہم آزادی حاصل کریں گے، اگر یہ ظلم کے سیاہ بادل تم نے ختم نہیں کیے۔ اگر پاکستان کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہو تو الطاف حسین جیسا آدمی پاکستان میں نہ تمہیں کوئی ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ 27 سال سے جلا وطن ہوں، جو کہتا ہوں کرتا ہوں، جو میں نے وعدے کیے، جتنی فوج سے مصالحت کی باتیں میں نے سارے پورے کیے، فوج نے نہیں کیے، دھوکہ دیا۔ ISI نے وعدے کیے، پاشا ہے، ظہیر ہے، کس کا نام لوں؟ ایک مر گیا اور پتہ نہیں کتنے مر گئے۔ تم نے مجھے خریدنے کی کوشش کی، میں بکا نہیں۔ کوئی ہے ایسی چیز، انٹرویو کوئی بریگیڈیئر امتیاز وغیرہ کا، تو ذرا آج پھر دیکھ لیں لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ تمہارا یہ الطاف حسین کا قصور کیا ہے۔
کھولو 90۔ آج بھی پھر کہتا ہوں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن میرا بڑا بھائی تم نے شہید کیا فوجیوں، میرا بھتیجا شہید کیا، میرے اوپر واجب ہے کہ میں تمہیں قتل کروں اور تم سے بدلہ لوں، شرن۔ لیکن میں ملک کی بھلائی چاہتا تھا، آج بھی چاہتا ہوں۔ معافی مانگو اور افریقہ کی طرح ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ، جرائم کا ارتکاب کرو اور معافی کے طلبگار ہو۔ اعتراف، میں نے کیا کہہ دیا تھا پہلے؟ اعتکاف، مذہبی رجحان پاکستان میں اتنا چل رہا ہے، یعنی ٹروتھ ریکنسیلیشن، یعنی اپنے جرائم کا اعتراف کرو، اعتراف کرو اور معافی مانگو۔ میں بھی کہتا ہوں ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے بلوچوں کو بھی میں سمجھاؤں گا، مہاجروں کو بھی سمجھاؤں گا، اور ہم سب مل کے ملک کی تعمیر۔ لیکن فوج کا مطلب پنجابی فوج نہیں ہے، جس طرح سینٹ میں برابر کی نمائندگی ہے، فوج بھی، ملک کی فوج وہ کہلائے گی 25% پنجابی، 25% سندھی، 25% بلوچ، 25% مہاجر، یعنی ہر کسی کی برابر نمائندگی ہونی چاہیے۔ جنرل ثاقب نثار، مزہ آیا؟ نہیں آیا؟ تو میں نے ٹی وی پہ جو رپورٹیں آئیں وہ بتا دی آپ کو میں نے بہت کچھ بتا دیا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ میرے ہم سب کے استاد ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو 13 جنوری 2018 کو شہید کیا گیا، جس دن نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا۔ اس کے ہاتھ پہ بھی قمر باجوہ، اس کے باپ کے ہاتھ پہ تجھ پہ عذاب کیوں آئے گا؟ تو نے اس کے باپ کے ہاتھ پہ ایسا ہاتھ رکھا، اس کے باپ نے کہا پکا تو دوسرا ہاتھ رکھا پکا، اس کے باپ نے رکھا تیسرا ہاتھ پکا جو تھا، مگر تو نے نقیب کے قاتل کو سزا نہیں دی۔ تو نے نقیب اللہ محسود کے والد سے جھوٹ بولا، تجھ پر عذاب عظیم 7 پشتوں تک ہوگا، تیری اولاد، تیری نسلیں تباہ برباد ہوں گی، سسک کے مریں گی، جیسے سسک کے نصیر اللہ بابر مرا، ویسے ہی نصیر اللہ بابر کا ساتھ دینے والی پیپلز پارٹی کے لوگ کچھ مر چکے ہیں، کچھ مریں گے سسک کے۔ بولو فوجیوں، کیا چاہتے ہو؟ بات چیت ٹروتھ ریکنسیلیشن سے طے کرنا چاہتے ہو یا جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ پاکستان کے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، مہاجر تو جانتے ہی ہیں، پھر بھی جن مہاجروں نے، غداروں نے غداری کی، ان غداروں کی 7 پشتوں کی تباہی لکھی جا چکی ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، ان غداروں کی۔ ہاں، جو مجبوراً نوکری چلی جائے گی، گرفتار کروا دیے جائیں گے، ان کی فہرست الگ ہے، ان کے بارے میں رابطہ کمیٹی سوچے گی۔
لیکن جو بڑے بڑے لیڈر مال کماتے رہے، ایم این اے شپ، ایم پی اے شپ، وزارتوں کا، صوبائی اور وفاقی وزارتوں کا مزہ اڑاتے رہے، سینٹ کا مزہ اڑاتے رہے، ان سور کے بچوں کی معافی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. ان کو وہاں گرفتار کر کے پہلے تو بند کریں گے مقدمہ چلانے سے پہلے جہاں سور کو بند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایگریڈ یا نہیں؟ جواب چاہیے، جواب دو فوراً. کہاں بند کرنا چاہیے ان کو؟ تو خیر نہیں دو جواب، کوئی بات نہیں. اس کا مطلب ہے میرا خطاب کوئی نہیں سن رہا، صرف اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں لگ رہا ہے. ہاں، کیا سزا ہونی چاہیے غداروں کی؟ ارے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہ بتائے نا غداروں جنہوں نے مال بنایا، ایم این اے شپ کا مزہ اڑایا، سینیٹر شپ کا مزہ اڑایا اور آج بھی اڑا رہے ہیں، اور غداری کی قوم سے، شہیدوں کے لہو سے غداری کی، بیواؤں اور شہیدوں کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کی. کیا ان کے ساتھ حشر ہونا چاہیے؟ بولو. سور خانے میں بند کرنا چاہیے، تم نے لکھا ہے یا کہیں سے آیا ہے؟ سلمان خان کو جو بولنے کتے کی موت مار دینا چاہیے. اور تمام قومیتوں کے لوگ، ہزار وال سرائی کی، چترالی، گلگتی، بلتستانی، پلیز سب دیکھیں کہ الطاف حسین کا قصور کیا ہے. ذرا غور سے سنیں، ذرا چلائیں، ذرا بسم اللہ کر کے اگر ہے تو. جنرل حمید کول نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں، اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا وہ میرے ڈسپوزل پہ کیا گیا. میں گیا کراچی، اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے. کتنے پیسے؟ 50 لاکھ. یہ کس سال کی بات؟ یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت 88 کا الیکشن ہونا تھا بہاولپور کریش کے بعد. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، انتخابات سے پہلے کی بات ہے. اور وہ پیسے الطاف حسین نے لینے سے صحیح انکار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 1988 میں بھی سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے تھے. یقیناً یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈرافٹ اور بھی کسی کو بانٹے تھے، یقیناً کافی لوگ تھے، اور وہ سارے جو نام ہیں وہ جنرل حمید گل کو بھی پتہ ہیں، جنرل اسلم بیگ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور غلام شاہ خان کو بھی. چونکہ بنیادی طور پر سوچ صاحب یہ تھا کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا، اور اس الیکشن سیل میں دو اہم بیوروکریٹ تھے، ایک لیداد خان اور دوسرے اجلال ابوزید. پھر دکھا دیں. جنرل حمید کول نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں، اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا وہ میرے ڈسپوزل پہ کیا گیا. میں گیا کراچی، اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے. کتنے پیسے؟ 50 لاکھ. یہ کس سال کی بات؟ یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت 88 کا الیکشن ہونا تھا بہاولپور کریش کے بعد. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، انتخابات سے پہلے کی بات ہے. اور وہ پیسے الطاف حسین نے لینے سے صحیح انکار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 1988 میں بھی سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے تھے. یقیناً یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈرافٹ اور بھی کسی کو بانٹے تھے، یقیناً کافی لوگ تھے،
اور وہ سارے جو نام ہیں وہ جنرل حمید گل کو بھی پتہ ہیں، جنرل اسلم بیگ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور غلام اسحاق خان کو بھی، کیونکہ بنیادی طور پہ سید صاحب یہ تھا کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا، اور اس الیکشن سیل میں دو اہم بیوروکریٹ تھے، ایک رویداد خان اور دوسرے اجلاس رضوی۔ دوبارہ سے چلا دی، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ جنرل حمید گل نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں پیسے لے کے کراچی جاؤں، اور مجھے اسپیشل جو اس وقت آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا ایئر کرافٹ آئی ایس آئی کا وہ میرے ڈسپوزل پہ کیا گیا۔ میں گیا کراچی، اور اس وقت الطاف حسین عباسی شہید ہاسپٹل میں داخل تھے، اور میں وہاں پہ ان کو جا کے ملا اور ان کو میں نے وہ پیسے آفر کیے۔ کتنے پیسے؟ 50 لاکھ۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 88 کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت 88 کا الیکشن ہونا تھا بہاولپور کریش کے بعد، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، انتخابات سے زیادہ پہلے کی بات ہے۔ اور وہ پیسے الطاف حسین نے لینے سے صحیح انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1988 میں بھی سیاستدانوں میں پیسے بانٹے گئے تھے؟ یقیناً یہ تو ریکارڈ کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈرافٹ، اور بھی کسی کو بانٹے تھے؟ یقیناً کافی لوگ تھے، اور وہ سارے جو نام ہیں وہ جنرل حمید گل کو بھی پتہ ہیں، جنرل اسلم بیگ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور غلام اسحاق خان کو بھی، کیونکہ بنیادی طور پہ سید صاحب یہ تھا کہ ایوان صدر میں ایک الیکشن سیل بنایا گیا تھا، اور اس الیکشن سیل میں دو اہم بیوروکریٹ تھے، ایک رویداد خان اور دوسرے اجلاس رضوی۔ گالیاں دو الطاف حسین کو، گالیاں دو الطاف حسین کو۔ میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پہ جب مختلف چیپٹرز دنیا بھر سے پریس بریفنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ مجھے گالیاں لکھتے ہیں۔ لکھیں، اللہ آپ سے بدلہ لے گا، میں فقیر آدمی ہوں۔ پھر آج جنرل اسلم بیگ زندہ ہیں، خدا کی قسم کسی کو بھیج کر ان کے گھر پہ پوچھو کہ انہوں نے الطاف حسین کو بریگیڈیئر حامد کے ذریعے پیسے بھیجے تھے، اور الطاف حسین نے لینے سے دوبارہ انکار کر دیا، پھر دوبارہ انکار کر دیا۔ پھر انکار کیا۔ اس وقت جنرل اسد درانی آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں۔ تو میرے ساتھیوں، میں نے ابتدا شروع کی تھی کہ انسان کا قتل زیادہ بڑا جرم ہے یا کرپشن؟ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے، جتنے معصوم قتل کیے گئے وہ زیادہ بڑے جرائم ہیں یا کرپشن والے؟ تو کرپشن والے تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آئی ایس آئی، فوج اور عدلیہ، یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہے، تینوں کا پکا گٹھ جوڑ ہے، اور یہی ملک کو چلا رہے ہیں اور یہی ملک پہ قابض ہے۔ ان کی کوئی سزا نہیں ہوئی، ہر کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ جو میرے 22,000 تو ایم کیو ایم کے ہیں، اور تقریباً 75,000 سے زائد بلوچ ہیں، اور 70,000 قبائلی بے گناہ پختون مائیں بہنیں عورتیں ہیں بیچاری، جن پہ جیٹ بمبار طیاروں سے بمباری کر کے یہ کہہ کے کہ دہشت گردوں کو مار دیا، پختونوں کو مار دیا۔ 7 کم 7 جو 14 ساتھی ہے، 21 2 لاکھ کتنے بنے؟ سوری 70,000
70,000 70,000 ایک ہے. ارے بھائی یہ تو 3 جگہ مارے ہیں نا. بلوچ 70,000 70,000 پختون 140 اور 22,000 مہاجر. 2 لاکھ کے قریب قاتلوں کے ISI پولیس والے گھوم رہے ہیں. اور اینکر پرسنز کہتے ہیں کہ MQM والوں نے تو کسی ایک بھی پولیس والے کو نہیں چھوڑا. ہم نے خدا کی قسم کسی پولیس والے کو نہیں مارا, لیکن ہمارے ہاتھ آتا تو ہم واقعی اگر بدلہ لیتے تو شرن لیتے, قرآن کے مطابق لیتے. قرآن نے ہمیں حق دیا ہے. تم MQM پر ہر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا. امن کیا قائم ہو گیا کراچی میں امن؟ جتنی ڈکیتیاں آج ہو رہی ہیں MQM تھی, MQM کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اور جو غلطیاں کرتا تھا, جہاں کی شکایت آتی تھی بھتہ خوری کی, اس کی, میں جب تک موجود تھا ایک کرائم نہیں ہوتا تھا. یہ جو فوج کمالو گروپ, PIB بہادرآباد گروپ, ان سور کے بچوں نے بھتے لیے, پارٹی کو بدنام کیا MQM کو. کیوں کہ فوج نے مجھے دور کر دیا, جلا وطن کر دیا 27 سال سے. کہنے لگے ہم نے تو جلا وطن نہیں کیا. کیوں؟ آپ مجھ پہ خودکش حملہ سب سے پہلے تو مجھ پہ ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا خودکش حملہ مجھ پہ ہوا تھا, آشا منزل پر. تمام ساتھی جانتے ہیں میں بکا نہیں, میں جھکا نہیں. ساتھیوں, میں خدا کی قسم اپنی, اگر موت مانگنا یا زندگی مانگنا اور اپنے مشن کو چھوڑنے کا سوال آ جائے, میں کہوں گا میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑ رہا. اور وفا پرست پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی طرح چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں نہیں بکوں گا. تو کرپشن پہ تو سزائیں ضرور ہونی چاہیے, لیکن قتل جو آپ نے خود کہا کہ بڑا زیادہ جرم ہے, اس پہ کوئی سزا نہیں. میں نے پروف بھی دکھا دیے. میرا جرم دیکھ لیا آپ نے, میں نے پیسہ نہیں لیا. وہ جو اسلم بیگ کیس چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں, اصغر خان مرحوم, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا کیس چل رہا ہے نا. اصغر خان نے بھی کہا تھا, خود کہا ہے اصغر خان نے, اپنی زندگی میں کہا ہے, انٹرویو میں کہا ہے. میں آگے چلتا ہوں. پہلے آپ کو یقین آ گیا کہ فاروق ستار, عامر خان, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی نہیں ہوں میں. ان لوگوں کی ماں, بہن, بیٹیاں, اولاد در اولاد عذاب الہی کا شکار ہوگی, لازماً ہوگی. پوری دنیا جانتی ہے ان لوگوں کی MQM میں آنے سے پہلے کیا حیثیت تھی, اور آج کیا شاہانہ طرز کی زندگیاں ہیں ان کی. بہت بہادر بنتے ہیں. او بہادر کے بچوں, اگر بہت بہادر ہو تو ذرا اکیلے
اکیلے اکیلے چھوڑ کر کس کو؟ جو دستے لے کے چلتے ہو انہیں چھوڑ دو، اکیلے نکلو اور ذرا حیدرآباد کی گلیوں میں گھوم کے دکھاؤ، اکیلے، مرد کے بچے ہو تو اکیلے، آگے پیچھے کوئی پولیس کی موبائل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی کہتے ہیں ارے میں جا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو ذرا روب دکھانے کے لیے اور باہر بھی نکل جاتے ہیں، تو رینجرز اور پولیس کے دستے گانا کورس میں گانا شروع کر دیتے ہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہمری دھاڑی ہمری دہاڑی نہ ہوگی، یہ سب مل کے کورس گانے لگتے ہیں۔ تو آپ نے قانون کا دیکھا، آپ نے انسانیت کا قتل بھی دیکھا، آپ نے اور کرپشن والے بھی دیکھ لیے۔ قانون کا دورہ میں یار ایک کو سزا اور دوسرے کو سزا نہیں۔ اب میں آتا ہوں قانون کا معیار، الطاف جنرل جنرل قمر باجوہ، اگر تو باجوہ ہے اور جنرل ہے تو کان کھول کے سن، پیغام پہنچاؤ اس کے پاس۔ اور ISI کا موجودہ نیا چیف عاصم منیر شاہ، غور سے سنو، غور سے، کہ جب کراچی میں ہم ہمیشہ 9 دسمبر کو یوم شہدائے مہاجر مناتے ہیں، اپنے یوم شہدائے حق پرست مناتے ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، مہاجر اکثریت میں یوم شہدائے مہاجر مناتے ہیں۔ تو ہم نے منایا تو کیا اشر کیا ہمارا عورتوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے، کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس ابھی اس وقت انجینئرنگ کے پاس ہے، اگر ہے تو ذرا دکھا دیں، ذرا دیکھیں باجوہ، ISI ISPR والے دیکھو کتنا چھپاؤ گے، کہاں کہاں چھپاؤ گے۔ ایک در بند ہوتا ہے، دوسرا اللہ کھول دیتا ہے۔ تم نے میری آواز پہ ٹی وی اور ریڈیو پہ تالے ڈال دیے۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں ٹروتھ ریکنسیلیشن پر آ جاؤ، ملک کو بچا لوں گا۔ کون بچائے گا ملک؟ الطاف حسین، بس۔ ہماری ماں بہنیں شہداء کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئیں، بھائی گئے، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، ماؤں کے ساتھ گودوں سے چھین کے لے گئے بچوں کو۔ ڈنڈوں سے بے پناہ بھائیوں کو مارا، زد و کوب کیا، خواتین کو کیا۔ آئی کے ساتھ جب تیار ہو، بسم اللہ ذرا دکھائیے، دیکھیں آپ سب دیکھیں، بلوچ بھائی، پختون بھائی، سندھی بھائی، سرائکی بھائی، گلگتی، چترالی، بلتستانی، سب مظلوم ہیں، سب دیکھیں، سارے مظلوم دیکھو، تمہارا دشمن نہیں ہے الطاف حسین، فیوڈل نظام کا دشمن ہے، کرپٹ نظام کا دشمن ہے۔ یہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی کوئی نعرہ فوج کے خلاف نہیں لگا رہے۔
ये कहाँ से आ रहे हैं हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? इमरान कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? औरंगी टोल में। अब अगर वो तो खवातीन के साथ जो किया है वो जरा दिखा दो, जो माँ बहनों के साथ किया है बहुत लंबी है, बहुत तवील हो जाएगी नशीब। माए बहने बच्चा देगा। ये मुहाजिर है, हम पाकिस्तानी हैं। जहाज बाजवा ISI वालों, MI वालों, फौजियों, हम पाकिस्तानी हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या कर रहे हो तुम लोग। मेरा कोई डर नहीं, सिर्फ अल्लाह मेरे साथ है। ऊपर करें पाँव, ऊपर पाँव ऊपर करें, पाँव उठे आगे आगे करो। भाजी आप कौन हैं? देखा आपने देखा, ये देखिए किस तरह से पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये देखा, आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, हम तो उधर आते हैं। आपको ठीक है, आपको ये शुरू आवाज आ रही है? ठीक है। ये देख, ये देखें, देखा, बस देखा आपने। वो असल में हुआ ये कि बैठ बैठ के भी तो आदमी थक जाता है, तो चलिए बैठ ही जाते हैं, फिर दोबारा से शुरू करें, इनको दिक्कत हो रही है। आपने ये देखा कि शहदा
یادگار پر 9 دسمبر کو شہداء قبرستان پر جا کے فاتحہ پڑھنا اور شہداء یادگار پر پھول رکھنا اور سلوٹ کرنا شہیدوں کو نہیں گوارا کیا. لیکن یہی فوج میرے گھر پہ تالا، میری آواز پہ تالا، بندش بندش، میری تصویر، ڈر لگتا ہے اسے دیکھ کر انہیں. ایسی بھی خراب نہیں ہے. میں نے کبھی اعلان نہیں کیا عمران خان کی طرف سے کہ میں ہیرو ہوں کوئی، میں نے کبھی نہیں کیا. لیکن یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بچے تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بچے تو ڈراؤنی شکل سے خوف کھاتے ہیں، مجھ سے تو پیار کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ مہاجروں کے ساتھ کیا 9 دسمبر 2017 دسمبر 9 دسمبر 2017 کو ہوا. اور حال میں جب مسلم لیگ کے حنیف عباسی کو عدالت سے سزا ہوئی تو کیا نعرے لگے، ان کی کتنی عدالت اور کیسے کیسے نعرے لگے، ان کی کتنی عدالتیں بنی، ان کے دروازوں پہ کہاں کہاں تالے پڑے، ان کے کتنے گھر بند کیے گئے، ان کی آواز تصویر پر کتنی پابندی لگی. لیکن ذرا نعرے تو سنے کیا لگے. یہ کب لگائے تھے ہم نے؟ آج تک نہیں لگائے. لیکن اگر ان کو آپ کچھ نہیں کہتے تو ہم بھی لگائیں گے. پھر پنجاب میں نعرے لگے، اسلام آباد میں نعرے لگے. دیکھیے آواز نہیں آ رہی. کیا مسئلہ ہے؟ پھر دوبارہ دکھائی آئی بڑا اچھا لگ رہا ہے. پنجاب کے لوگ ISI کے لیے اتنے شان و شوکت سے کہہ رہے ہیں یہ محب وطن ہے، یہ راک ایجنٹ نہیں ہے، یہ محب وطن ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پنجابی ہے، محب وطن ہے. کتنے اچھے نعرے لگا رہا ہے ISI کے. میں بھی سننا چاہتا ہوں، ذرا سن نہیں سکا میں.
अब पाकिस्तान के लोगों देखा पंजाब में नारे लगे आईएसआई मुर्दाबाद, कुछ नहीं हुआ। आईएसआई मुर्दाबाद, आईएसआई मुर्दाबाद, कुछ नहीं हुआ। आईएसआई मुर्दाबाद, खलाए मखलूक मुर्दाबाद। आईएसआई कहां से आई, आईएसआई कहां से आई, आईएसआई कहां से आई, मैं बता नहीं सकता। माएं बहनें भी सुन रही हैं ना, वरना बता देता आईएसआई कहां से आई। कोई ताला नहीं, कोई पंजाब का गद्दार नहीं। गद्दार पठान, गद्दार बलोच, गद्दार मुहाजिर, गद्दार सिंधी, गद्दार चतराली, गद्दार सराइकी, गद्दार बल्तिस्तानी, गद्दार चतराली, गद्दार सराइकी और गद्दार कश्मीरी भी। कहते नहीं है उनके नाम का तो खाते हैं ये। भूखे नंगे फौजी जर्नल कश्मीरियों के नाम पे माल खा जाते हैं और उनको मरवा देते हैं। कोई एक मर्तबा भी कश्मीर में फौज गई, जाके लड़ी। अगर बहादुर के बच्चे हो तो आज फैसला कर लो, आईएसआई के कोर कमांडरों, कमर बाजवा आईएसआई और फौज के कोर कमांडरों, आज फैसला करो और कश्मीर पर हमला कर दो, कश्मीर पर हमला कर दो, कश्मीर को आजाद करा लो, कश्मीर को आजाद करा लो। सिर्फ खबरें मत दिखाओ कि मुजाहिरीन ने, कश्मीरियों ने हाथों में झंडे उठाए हुए थे, झंडे उठाए हुए थे मोहब्बत में। तुम भी अपना फर्ज पूरा करके मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, चढ़ाई कर दो और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर पे गाड़ दो। जाओ जाओ जाओ, कश्मीरियों पे, कश्मीर को आजाद कराओ। मर्द के बच्चे हो तो, मर्द के बच्चे हो तो, मर्द के बच्चे हो तो। तो जो आईएसआई का नारा लगा रहे थे, इनके ऊपर कोई पाबंदी लगी? हमारे यहां आपने सुना होगा एक बहुत बड़े आलिम फाजिल, जिनकी मैं भी इज्जत करता हूं, मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम का भी बहुत एहतराम करता था, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयतुल उलमाए इस्लाम के सरबराह, वो क्या कह रहे हैं फौज के बारे में और आईएसआई के बारे में और फौजियों के बारे में, वो देखिए और फिर बताइए कि उनके घर पे ताला लगा, उनकी जबाबंदी हुई, उनकी तस्वीर में पाबंदी लगी। आईटी के साथियों बिस्मिल्लाह कीजिए। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूं ये बात, और शिकायत के तौर पर कहता हूं, मैं नाराज हूं, मुझे गिला है अपनी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से। ये तमाम तर फसाद और जमातों के अंदर गलतफहमियां फैलाना, ये जासूसी इदारे नहीं रहे, अब ये साजिशी इदारे बन गए। अगर वो हमसे दोस्ती चाहते हैं तो फिर अपने रवैये में तब्दीली लाओ। ये कोई कारखानेदारों या जागीरदारों की जमात नहीं है कि आप उनको जकड़ लें और फिर ब्लैकमेल करते रहे। मुंबई में तो सरद करो सब। हम नहीं चाहते कोई ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई हमारे साथ जंग चाहिए। हमारी जमात को मत छेड़ा जाए। तुम भी पाकिस्तानी हो और हम भी पाकिस्तानी। तुमने वर्दी पहनी तो कोई आसमानी मखलूक बन गए हो। तुम उसी तरह पाकिस्तानी की तरह मैं पाकिस्तानी। गवर्नर हाउस को खोल दो,
عوام کے لیے کھول دو. تو اس کے ساتھ بھی میں نے کہا کہ وہ دوسرا بھی ہے نا, اس کو بھی ذرا دیکھو نا, وہاں کیوں معامل جاتی ہے جاتا ہے. اب آپ تو باقی تو سارا وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہو رہا ہے, میٹنگ بھی اس میں ہو رہی ہیں, کانفرنس بھی اس میں ہو رہی ہیں. وہ جو 2 کمرے ہیں نا, چھوٹے تھے حصہ 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج, وہ استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کو مانا ایک میں وزیر اعظم ہاؤس استعمال نہیں کر رہا. کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگ؟ ان 2 کمروں کی بجائے آپ 4-5 کمروں کی جگہ میں رہ رہے ہیں, اس سے بڑی جگہ میں رہ رہے ہیں. رقبے کے لحاظ سے بھی بڑی ہے اور مکانیت کے لحاظ سے بھی بڑی ہے. ایسے دھوکے لوگوں سے ہمیں تمہارے عیاشی کا پتہ نہیں, ہمیں تمہاری غلاظتوں کا پتہ نہیں. مجھے آواز صاف نہیں ہے, دوبارہ لگاؤ. میں سن نہیں سکا سوری. اور میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ بات, اور شکایت کے طور پر کہتا ہوں, میں ناراض ہوں, مجھے گلہ ہے اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے. یہ تمام تر فساد اور جماعتوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلانا, یہ جاسوسی ادارے نہیں رہے, اب یہ سازشی ادارے بن گئے. اگر وہ ہم سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ. یہ کوئی کارخانہ داروں یا جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے کہ آپ ان کو جکڑ لیں اور پھر بلیک میل کرتے رہیں. ممبئی ویسے سرد کر وہ سب. ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی جنگ, ایسی لڑائی ہمارے ساتھ جنگ نہیں چاہیے. ہماری جماعت کو مت چھیڑا جائے. تم بھی پاکستانی ہو اور ہم بھی پاکستانی. تم نے وردی پہنی تو کوئی آسمانی مخلوق بن گئے ہو, تم اسی طرح پاکستانی کی طرح میں پاکستانی. گورنر ہاؤس کو کھول دو, عوام کے لیے کھول دو. تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ وہ دوسرا بھی ہے نا, اس کو بھی ذرا دیکھو نا, وہاں کیوں معامل جاتی ہے جاتا ہے. اب آپ تو باقی تو سارا وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہو رہا ہے. بس سن لیا کیا محترم فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا, کیا ان کی تصویر پہ پابندی لگی؟ سن آف دا سوائل, فرزند زمین ہیں. کیا ان کے گھر پہ تالا لگا؟ نہیں لگا. پوری باتیں مولانا فضل الرحمان محترم صاحب نے صحیح کہیں, سوائے ایک جملے پہ اعتراض ہے, ہم سے نہ لڑو, باقیوں سے لڑو, مہاجروں کو مارو, بلوچوں کو مارو, سندھیوں کو مارو, پختونوں کو مارو, سرائکیوں کو مارو, سب کو مارو, مگر جمعیت علماء اسلام کے متھے مت لگو. میرے ساتھیوں 1 گھنٹہ 45 منٹ شاید ہو چکے ہیں آپ سے بات کرتے کرتے. کیا آج تو سیٹرڈے ہے, چلاتے رہے نا, چلاتے رہیں گے اور بند کر دیں, اور آگے بڑھوں یا نہیں؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کوئی جواب نہیں آیا, اس کا مطلب یہ بند کر دوں. چلیں ٹھیک ہے, پھر آج بند کرتا ہوں, اللہ مالک ہے. پھر دوسرا سیشن اس کا دوسرا حصہ کروں گا, پھر تیسرا حصہ کروں گا, پھر یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کہا نا جاری رکھیں.
ساری رات. بہت شکریہ. نہیں بھیا ایک آدمی کے جواب سے نہیں, اگر بہت سارے آتے ہیں نا ساری رات ساری رات. ایز یو لائک بھائی, اس کا مطلب یہ ہے 50-50 ایز یو لائک بھائی. اچھا نہیں, فوج کی کارستانیاں بتا رہا ہوں میں, فوج کی کارستانیاں بتاؤں گا, لیکن میں آج پہلی مرتبہ امریکہ, برطانیہ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, بیلجیم, کینیڈا, جرمنی, سویڈن, جاپان, ملیشیا, انڈونیشیا, ٹرکی, پرتگال سمیت پوری دنیا میں رہنے والے مہاجر بھائیوں سے یہ کہتا ہوں, تم میں سے سر مچار کون بننے کے لیے تیار ہے؟ کیا بند ہو گیا کیا؟ بند ہو گیا؟ نہیں, میں کیا کہہ رہا تھا, میں اوورسیز پرتگال, جرمنی, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, یو کے میں, جرمنی میں, جاپان میں, آسٹریلیا, جرمنی, تمام جگہوں میں رہنے والے بھائیوں سے کہتا ہوں, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنانا ہے یا انہیں باعزت اور باغیرت زندگی دلانی ہے؟ بھائیوں کو, بچوں کو ان کا غلام اور ان کے لونڈے بنانا ہے یا باغیرت انسان بنانا ہے, مرد بنانا ہے؟ اگر ماں بہنوں کو محفوظ بنانا ہے, باعزت احترام والا بنانا ہے, اور بھائیوں کو, بچوں کو باعزت غیرت مند بہادر بنانا ہے, تو سب سے اپیل ہے کہ تم میں سے سر مچار کا مطلب یہ ہے فریڈم فائٹر, سر مچار کا مطلب ہے حریت پسند. تم میں سے بننے کے لیے کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ مجھے نام چاہیے, جھوٹے نام نہیں, خدا کی قسم تم پہ اللہ کا عذاب ہو اگر جھوٹا نام بھیجو تو. مجھے نام بھیجو, کوئی باہر نام نہیں جائے گا, یہ وعدہ ہے میرا. اب ایم کیو ایم کا مرکز مختلف ہو گیا ہے, وہ نہیں ہے پہلے والا. انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بالکل مختلف ہے. آپ نام بھیجیں, تاکہ ہم بھی فتح مکہ کے لیے قافلے بھیجنا شروع کریں. نام چاہیے آپ, ایک ایک غدار سے بدلا نہیں, حساب لینا, حساب قانون آئین کے مطابق, اور ایک ایک فوجی, جنرل اور ایک ایک پولیس والا سب سے حساب لینا ہے. کون تیار ہے؟ بولو کون تیار ہے؟ تیار ہو یا نہیں؟ ہاں تیار ہے, جھوٹ مت لکھنا. کوئی تیار نہیں ہے, ایک آدمی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چلے ہم مہاجروں کی آزادی کی بات کرنے, انہیں حقوق دلانے, کوئی تیار نہیں ہے. مجھے نام نہیں چاہیے اس پہ, فیس بک پہ نہیں چاہیے, مجھے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں چاہیے. ای میل کے ذریعے بھیجو, فیکس کے ذریعے بھیجو, یا کنوینر, ڈپٹی کنوینر یا رابطہ کمیٹی کے کسی رکن سے کو بھیجو.
یا CEC کے ممبر کو دو. امریکہ میں بھی ہیں CEC کے ممبر, کینیڈا میں بھی ہیں, اور یہاں بھی ہیں. آپ نے 7 اکتوبر کا پروگرام پسند کیا, پیارے پیارے آپ نے جذبات بھیجے, ان کا شکریہ 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 شکریہ. آداب آداب آداب. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے. وہ دن جلد سے جلد آئے مولا. میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے درمیان, بیٹوں کے درمیان, اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, چائے پی رہا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں. مزہ آ جائے گا ایمان سے. یا اللہ یہ میری مراد پوری کر دے, پاک پروردگار اعظم. اللہ آپ تمام ماں بہنوں بیٹیوں کی مشکلات دور فرمائے. اور ساتھیوں, جو مائیں بہنیں, خاص طور پہ شہداء کے لواحقین جو ہیں, لاپتہ ساتھیوں کے جو مجبور ہیں, بے کس ہیں, مجھے مت بتاؤ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ایک کام تو کر سکتے ہو نا, کہ اگر 3 وقت کا کھانا ہے تو یار 3 وقت کا تھوڑا کم کر کے کھا لو, آدھا 3 وقت کا ان کو بھیج دو. خود بڑھ کے مدد کرے پلیز. آپ سب کا تمام کے پیغامات میرے پاس آتے ہیں, تمام کے پیغامات میں پوری کوشش کرتا ہوں سنوں. تمام کے تمام پیغامات جو بھیجتے ہیں معصوم بچے اپنی چھوٹی چھوٹی, الطاف بھائی زندہ باد, الطاف بھائی زندہ باد, الطاف بھائی زندہ باد. او میرے بچوں, میری بیٹیوں, تم کو الطاف بھائی کو بھی زندہ باد, زندہ باد. ماں بہنوں کو سلام سلام, بزرگوں کو سلام, ساتھیوں کو سلام, سلوٹ. ابھی تک 22 اگست کے بعد سے ڈٹے رہنے والے سچے سپاہی ہیں, وہی 90 پہ اب حکمرانی کریں گے. اللہ نے جب دیا موقع, یا آزاد وطن اگر ملا تو آزاد وطن کے مرکزی قیام گاہ پہ وہی لوگ ہوں گے. کوئی غدار نہیں ہوگا, کوئی غدار نہیں ہوگا انشاءاللہ. آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر, آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر. دل میں رکھتے ہیں عزم سفر, آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں. اوے فوجیوں اور سن لو, ISI والوں, پولیس والوں, دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں. اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی.